بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 29 شب ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج آخری لیلۃ القدر کی رات ہے جو ہمیں میسر آئی اللہ کی طرف سے۔ روزے بھی مکمل ہونے کو پہنچ گئے، تمام ہو رہے ہیں ہمارے روزے بھی۔ رمضان المبارک ہمارا ختم ہو رہا ہے اس سال کا۔ رحمت نعمت برکت سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلب میں ہم کو مل رہی تھی اور جو لاتعداد مل رہی تھی، بے حساب مل رہی تھی، وہ ختم ہونے والی ہے، کیونکہ رمضان ختم ہونے والا ہے اور شوال شروع ہونے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آج رات ہم عبادت کریں گے، جو شب قدر، جو لیلۃ القدر ہم منائیں گے اس رات کو، تو کیا آیا یہ شب قدر اگلے دن جو دن شروع ہوگا، طلوع ہوگا، کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ جو رات کی فضیلت ہے، جیسے شب قدر کی آج کی جو فضیلت ہے، یہ ہم دن میں نماز پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، کام وام کریں گے، اس کے بعد تھوڑا سا سو جائیں گے، تو جو دن شروع ہوگا کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ تو دیکھو، دن رات کے تابع ہے۔ کیا ہے؟ دن رات کے تابع۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کی فضیلت ہے، جمعے کو ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کی فضیلت ہے کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک ہمیں کیا ہوگا، نور ہم پہ برسے گا اور ہمیں جو ہے نا دجال کے فتنے سے ہمیں بچاؤ ملے گا۔ بہت ساری فضیلت ہیں نا سورہ کہف کی۔ تو سورہ کہف ہم صرف دن میں ہی تھوڑی پڑھ سکتے جمعہ کی، ہم شب جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں؟ جیسے شب جمعہ لگا، یعنی کہ جمعے کی رات، مغرب کے بعد جو جمعہ لگتا ہے اسلامی طور پر، تو شب جمعہ سے لے کے اگلے جمعے کی مغرب تک یعنی مغرب ہونے سے پہلے ختم ہونے، مغرب سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جمعہ شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، دن اور رات ایک ہی ترازو میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا جمعہ ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب 24 گھنٹے کا جمعہ ہو رہا ہے تو 24 گھنٹے کا ہی ہماری کیا ہوگی، فضیلت ہوگی لیلۃ القدر کی۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اب رات کو فرشتے نازل ہوں گے، ملائکہ اتریں گے، جبریل علیہ السلام اتریں گے، نازل ہوں گے اور ہماری دعاؤں پر آمین کہیں گے، اور ہماری نماز پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، نفلیں پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ان سب کی فضیلت ہے۔ لمبے لمبے دعائیں کرنے کی آج فضیلت ہے۔ تو یہ یہاں پر صرف اختتام نہیں ہو جائے گا، شب قدر تو یہاں پر رات صبح طلوع ہوئی، شب قدر تو ختم ہوگی، لیکن جو فضیلت ہے، جو دن کی 24 گھنٹے کی فضیلت ہے، وہ دن میں بھی قائم رہے گی، کیونکہ اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ دن میں بھی اس کی کیا ہوگی، فضیلت ہوگی۔ یہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے گا اور ہم لوگ روزہ باندھ لیں گے، ہماری فجر کی نماز ہو جائے گی، تو یہیں پر ہمیں اختفا نہیں کرنا، یہیں پہ ہمیں اپنے آپ کو سٹاپ نہیں کرنا ہے، اختتام نہیں کرنا ہے۔ ہم نے دن بھر بھی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ دیکھو، صرف دعائیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے ہی اللہ سے دعا مانگو گے تو ہی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اپنے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے محبت مانگ لی۔ تو اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے اس پورے دن کی فضیلت کو کیا کرو، اپنا لو۔ سمجھ میں؟ پورے دن کی فضیلت کو جو نچوڑ ہے وہ آپ کی دعاؤں میں ہے۔ آپ نے دن میں بھی اللہ سے اسی یقین سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کیا کریں گے، قبول کریں گے، گزشتہ شب قدر کی فضیلت کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور آپ سب لوگ اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرو، اور جن لوگوں کو آپ کو پتہ چلتا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے یا کسی مشکل میں، پریشانی میں، تو ان کے لیے بھی دعا کرو کہ یا اللہ، جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، یا کسی چیز میں گھرے ہوئے ہیں، آفتوں میں گھرے ہوئے، اللہ پاک اس بابرکت رحمت کی بدولت وسیلے سے اس ان کی تکالیف کو، پریشانی کو کیا کر دور کر دے۔ سمجھ میں؟ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، جن کو شادی کرنی، جن کو اچھے جوڑے میسر نہیں، اللہ پاک تو
ان کو اچھے نیک صالح جوڑے عطا فرما تاکہ وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار سکے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرو. میری دعا میں ہر وقت ہمیشہ ہر دعا جب بھی میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی اپنے دعاؤں میں ضرور بضرور شامل کرتی ہوں. اور جنہوں نے مجھے کہا ہے اولاد کے لیے تو میں ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتی ہوں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک بہت جلد بہت اچھی اور صالح نیک اولاد سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالی. اور امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین.